اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیں گے جواب اس کو ہم علمی زبان میں، جو سور بن کے بھونکے گا گوہر کی شان میں۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج شاہی دربار میں جی ایم یعنی گریٹ ملعون کو لایا گیا ہے۔ اس نے اپنی اس گستاخانہ ویڈیو میں پس پردہ صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کی شان میں گستاخیاں کر کے ایک بار پھر اپنی خنزیری نسل ہونے کا ثبوت پیش کیا ہے۔ سرکار گوہر شاہی پاک کو اس خنزیر ابن خنزیر ملعون نے فتنہ کہا اور پھر اپنے باپ یونس کافر کی آڑ لے کر اہل سنت حنفی عقیدے پر کاری ضرب لگانے کی ناکام کوشش کی ہے۔ اس کذاب ملعون نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اولیاء کرام کے در کا کتا کہنے پر سخت توہین کی اور کہا کہ اس طرح سگ کہنے کا ثبوت کہیں نہیں ملتا۔ محترم ناظرین، یونس کافر کے کفر کو دنیا جانتی ہے اور یہ بھی جانتی ہے کہ اس سے ریاض احمد گوہر شاہی سرکار کی جماعت اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں بات عقیدت اور ایمان کی آئے گی تو ہم وہاں اس خنزیر غلام مجتبیٰ کو جواب دینے کا حق رکھتے ہیں۔ خنزیر ابن خنزیر غلام مجتبیٰ ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو اہل سنت کا لبادہ اوڑھ کر ہمارے عقیدوں پر حملہ کر رہا ہے۔ محترم ناظرین، ہم ابو جہل کی اولاد غلام مجتبیٰ جاہل کو بتانا چاہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر بھی ہے۔ علم والے جانتے ہیں کہ ان کو اللہ کا شیر وصف حیوانیت کی وجہ سے نہیں بلکہ وصف بہادری میں مشابہت کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ اسی طرح سگ کا معاملہ بھی ہے کہ وہاں بھی وصف حیوانیت کی وجہ سے نہیں بلکہ وصف وفاداری کی بنا پر کہا جاتا ہے۔ کتے کی انہی خوبیوں اور وفاداریوں کو بابا بلے شاہ نے یوں بیان فرمایا: راتی جاگین شیخ سڈامی، راتی جاگن کتے تینتھوں اتے، تو نا شکرا اتے پلنگاں، او شاکر روڑیاں اتے تینتھوں اتے، در مالک دا مول نہ چھوڑیں، بھاویں مارے سو سو جتے تینتھوں اتے، اٹھ بلیا چل یار منالے نیتے بازی لے گئے کتے۔ صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر مجھے پتہ چل جائے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سگ یعنی کتے سے محبت کرتے ہیں تو میں بھی اس کتے سے محبت کروں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض کرتے ہیں کہ کاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتے کا نام جامی ہوتا کہ کبھی کبھی آپ کی زبان پاک پر آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ ایران کے مشہور صوفی شاعر المعروف حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں کہ میں نے سنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کتوں کے گلے میں پٹا ڈال رکھا ہے تو حافظ کی گردن میں رسی کیوں نہیں ڈال دیتے۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ محمد بدیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا جان کی وفات کے بعد کسی نے انہیں خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا گیا؟ جواب دیا، اللہ پاک نے میری مغفرت فرما دی اور ریت کے جتنے ذرات میرے قدموں تلے ہیں اتنے افراد کی شفاعت کی اجازت بھی فرمائی۔ پوچھا کس نیکی کے سبب یہ مقام پایا؟ فرمایا میں جب بھی مرے ہوئے کتے کو دیکھتا تو کہتا اے کاش یہ مرا ہوا کتا میں ہی ہوتا۔ سبحان اللہ۔ علامہ مناوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ جو شخص کسی انسان سے محبت کرتا ہے تو اس کے محلے کے کتے کو بھی اچھا جانتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سیالکوٹ کے مشہور بزرگ پیر شیخ امین فرماتے ہیں کہ میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کے مولانا الیاس قادری صاحب بھی فرماتے ہیں کہ میں تو غوث پاک کے کتوں کا بھی کتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر سگ کے متعلق لکھے چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا۔
دو جہاں کی فکروں سے یوں نجات مل جاتی، میں مدینے کا سچ مچ کتا بن گیا ہوتا۔ وہ خدا کے شعر ہیں، وہ مصطفیٰ کے شعر ہیں، ہم سگے غوث و رضا ہیں، ہم سگے اجمیر ہیں۔ میں مدینے کی گلی کا کوئی کتا ہوتا، کاش ہوتا نہ میں انسان مدینے والے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی مولانا قاسم نانوتوی اپنے ایک قصیدے میں کہتے ہیں، امیدیں لاکھ ہیں لیکن بڑی امید ہے یہ کہ ہو سگانے مدینہ میں میرا نام شمار، جیوں تو ساتھ سگانے حرم کے تیرے پھروں۔ سبحان اللہ۔ مولانا جامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اے میرے آقا، کل میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور فریاد شروع کی تو آپ کی بارگاہ کے کتے نے اپنی نزاکت طبع کے باعث یہ کہہ کر مجھے جھڑک دیا کہ چپ ہو، تیرے شور سے ہمارے سر میں درد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ جامی فرماتے ہیں، میں بھلا کون ہوں کہ آپ سے دوستی کی بات کروں، میں تو آپ کی گلی کا ایک ادنا کتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک جان نہیں سو جانے بھی ہوں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ کے دربانوں کے کتے پہ قربان کر دوں۔ سبحان اللہ۔ مولانا قدسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں اپنے آپ کو آپ کی گلی کا کتا کہہ کر شرمندہ ہوں، آپ کے کوچے کے کتے سے نسبت قرار دینا بھی بے ادبی ہے۔ سبحان اللہ۔ حسن رضا خان بریلوی نے فرمایا، خدا سگانے نبی سے یہ مجھ کو سنوا دے، ہم اپنے کتوں میں تجھ کو شمار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بیدم وارسی فرماتے ہیں، سگے طیبہ مجھے سب کہہ کے پکاریں بیدم، یہ رکھیں میری پہچان مدینے والے۔ پیر مہر علی شاہ فرماتے ہیں، ہواں میں سگ مدینے دی گلی دا، اے ہو رتبہ اے ہر کامل ولی دا۔ سبحان اللہ۔ خلیفہ اعلیٰ حضرت مولانا حشمت علی خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سگ ہوں میں عبید رضوی غوث و رضا کا، بھاگتے ہیں میرے آگے شیر ببر بھی۔ سبحان اللہ۔ حضرت شیخ بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ منقبت غوث پاک میں فرماتے ہیں، سگے درے گاہ جیلانی بہاؤالدین ملتانی، لقائے دین سلطانی محی الدین جیلانی۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جاؤں کہاں پکاروں کسے کس کا منہ تکوں، کیا پرسش اور جا بھی سگے بے ہنر کی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں، رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے، تم اور آہ کہ اتنا دماغ لے کے چلے، دل کے ٹکڑے نظر حاضر لائے ہیں، اے سگانے کوچائے دلدار ہم۔ سبحان اللہ۔ خوف ہے سما خراشیے سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالائے فغاں ہم کو۔ سبحان اللہ۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محترم ناظرین، شاہی دربار اس 2 نمبر اور جاہل مولوی خنزیر غلام مجتبیٰ کذاب کو چیلنج کرتا ہے کہ غلام مجتبیٰ، اگر تم واقعی کسی حلالی باپ کے حلالی بچے ہی ہو تو اپنی ایک اور ویڈیو میں ان سب بزرگان دین کو سگ یعنی کتا کہنے پر کافر کہہ کر دکھاؤ۔ اگر تم ایسا نہ کر پائے تو خود ہی سمجھ لینا کہ تم گوبر خور ماں کے غیر حلالی بچے ہو اور اسی لیے دنیا میں شر ہی شر پھیلا رہے ہو۔ محترم ناظرین، ثابت ہوا کہ یہ مولوی نما خنزیر شیطان غلام مجتبیٰ بغض گور شاہی میں اولیاء اللہ کے سگ کہنے کو جھٹلا گیا اور قرآن پاک میں اصحاب کہف کے جنتی کتے کے ذکر کا بھی انکار کر کے کفر عظیم کر گیا۔ استغفر اللہ۔ تبھی تو دنیا کہتی ہے، شان گوہر ہے یا کوئی پھر خاص ہے یہ سر،
بغض گوہر میں پڑتی ہے لعنت خدا کی پھر وما علینا الا البلاغ المبین۔